أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق اللہ العظیم. اسلام رائے اس کتاب کی آیات ہیں جو پکی کتاب ہے. کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی تاکہ وہ لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے یہ کہ ان کے پاس ان کے رب کے پاس ان کے لیے سچی عزت ہے. اور صرف اسی بات پر کافروں نے یوں کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. گزشتہ درس میں بھی اور اس سے پہلے درس میں بھی قرآن کریم کی اعجاز کے جو پہلو ہیں اور اس کے کتاب حکیم ہونے کے جو پہلو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے اور قرآن کریم کی کچھ منتخب آیات کے ذریعے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی علمی اکتشاف قرآن کریم کی عبارتوں کو شرمندہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب حکیم ہے. کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت. اس کی آیتیں پختہ کر دی گئی ہیں پھر ان کی تفصیل کر دی گئی ہے. اور جب کوئی کتاب اپنے آپ کو کتاب اللہ کہتی ہے تو یہ در حقیقت ایک بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے. کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ اس معنی کر ہے کہ اللہ چونکہ ظاہر ہے کہ عالم الغیب والشہادہ ہے اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. زمانے اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے, برابر ہے. ماضی ہو یا حال یا مستقبل, پاسٹ فیوچر یا آنے والا زمانہ یہ جو موجودہ ہے سب اللہ کے لیے برابر ہے. جو کتاب بھی دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اگر اس کتاب میں کہیں بھی کوئی جہالت کسی قسم کی ثابت ہو جائے, حالات آنے والے انکشافات اکتشافات یا کوئی بھی علمی دریافت اگر قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کے اندر کوئی جہالت یا ناعلمی ثابت کر دے تو قرآن اللہ کی کتاب ثابت نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ارسطو کی باتیں اگر غلط ثابت ہوئی ہیں اور ارسطو نے یہ کہا تھا کہ عورت کے دانت کم ہوتے ہیں مرد سے اور آج ہم نے گن کے دیکھا کہ برابر ہوتے ہیں دانت, تو ارسطو کے ماننے والے فالوورز یہ کہہ سکتے ہیں یا ارسطو کہہ سکتا ہے کہ میں کوئی ڈینٹسٹ نہیں ہوں. لیکن قرآن کی اگر کوئی بات غلط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا یہ تھوڑی کہے گا کہ میں سائنٹسٹ نہیں ہوں, نہیں کہہ سکتا. اگر کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے لفظ ہے تو اللہ کے لفظ میں اور اللہ کی تخلیق میں اللہ کے فعل میں اور اللہ کے قول میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بھی چیز یہ ثابت کر دیتی ہے کہ قرآن شریف نے جو بات کہی تھی وہ برحق نہیں تھی تو قرآن کی کتاب اللہ ہونے کے بارے میں شک ہو جائے گا. اس کی واضح مثال میں نے آپ کو دی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان بینہما برزخ لا یبغیان. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اللہ نے میٹھا اور کھاری دو چشمے بنائے اور ان کے اندر سے گونگے اور موتی نکلتے ہیں. اب سائنسی اکتشافات نے ثابت کیا کہ صرف کھاری چشموں میں نکلتے ہیں اور میٹھوں میں نہیں نکلتے ہیں. اور قرآن کریم نے اس کے لیے تسنیہ کی ضمیر استعمال کی ہے منہما, یعنی دونوں میں نکلتے ہیں. اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں صرف کھاری میں نکلتے ہیں. اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو قرآن کریم کا کتاب اللہ ہونا شک میں پڑ جائے گا. ایک مثال میں یہ ایک مثال ہے, لیکن یہ بات خود سائنسی اکتشافات نے ثابت کی کہ صرف ان کھاری چشموں میں جن کے نیچے میٹھے چشمے بہتے ہیں ان کے اندر سے نکلتے ہیں موتی اور گونگے. تو قرآن کریم کے الفاظ پرفیکٹ ہو گئے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ثابت کرنا ممکن نہیں تھا. تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ایک آدمی اگر لا علم ہے, جاہل ہے, نہیں جانتا کہ حقیقت کو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان میں, اس کے الفاظ میں, اس کے بیان میں اس کی لا علمی ظاہر ہو جاتی ہے. قرآن یقیناً سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے, ہدی للمتقین. لیکن یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اللہ کا علم اس کتاب کے لفظ لفظ میں بولتا ہے. تو اگر کوئی بھی بات غلط ثابت ہو جائے تو یہ قرآن کریم غلط ثابت ہو جائے گا. اس طرح کی بہت سی مثالیں اور بہت سی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. کچھ آیتیں میں آج بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سی آیات آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بھی میں نے پیش کی ہیں جو مثال کے طور پر
موجودہ دور کا نظریہ ہے تھیوری آف ڈرفٹنگ کانٹیننٹس. زمین پھیلائی گئی ہے. زمین جیسے مستری مسالے کو پھیلاتا ہے اس طرح سے یہ پھیلی ہوئی تھی سمندروں کے اوپر. اس کے بعد بر اعظم کے ٹکڑے ہوئے اور 5 ٹکڑے بر اعظموں کے بن گئے. پانی اس کے بیچ میں گھس آیا. اسی لیے اگر آج ہم ایک بر اعظم کو اٹھا کر دوسرے سے جوڑیں, جنوب افریقہ کو مثلا مشرقی افریقہ کے ساحل سے جوڑیں تو وہ ایک بالکل جڑ جائیں گے, جیسے ٹوٹی ہوئی تشتری جڑ جاتی ہے, جیسے جگسا پزل جڑ جاتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کبھی ڈرفٹ کی گئی تھی. پہلے پوری فرش کے طرح سے تھی, پھر پانی اس میں گھس آیا, پھٹ گئی, اور پھٹنے کے بعد یہ بچھی ہوئی زمین بر اعظموں کی شکل میں بدل گئی. یہ اس کو کہتے ہیں تھیوری آف ڈرفٹنگ کانٹیننٹس. 1915 میں دریافت ہوئی, مسٹر ایلفرڈ نے دریافت کیا اس کو. لیکن قرآن کریم کے الفاظ, اس لیے قرآن شریف نے جو زمین کے لفظ بولے ہیں ٹھیک ڈرفٹ کے الفاظ ہیں. والارض بعد ذلك دحاها, اللہ نے زمین کو بچھایا ہے, زمین کو بچھایا ہے. والارض بعد ذلك دحاها. تو اتنا ایگزیکٹ لفظ بولنا قرآن کریم کا یہ بتا رہا ہے کہ جس نے بچھایا تھا اسی نے یہ لفظ بولا ہے. یا مثال کے طور پر مسٹر کیتھ مورے نے جو بات کہی کہ قرآن کریم نے خلق الانسان من علق. علق ایک چیز جو چپک جاتی ہے, پھیلتی ہے, اس کے بعد آج تک تو ہم علق کا ترجمہ خون کی بوند کرتے رہے, حالانکہ اس کا یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا. تو جو چپک جاتی ہے, معلق ہو جاتی ہے, جو چپک کر پھیلتی ہے, اپنی شاخیں پھیلاتی ہے, یہ جینیٹک سائنس کا بالکل نیا نظریہ ہے جس کو اب دریافت کیا گیا. اور مسٹر کیتھ مورے کہتے ہیں قرآن کریم نے اتنا ایگزیکٹ لفظ استعمال کیا ہے کہ مسلمان اگر اس کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ہندوستان ٹائمز میں باقاعدہ 22 نومبر 1984 قرآن اسکورس اوور ماڈرن سوسائٹی مسٹر کیتھ مورے کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے, جس کو انہوں نے دنیا کے سارے اخبارات میں شائع کرایا, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. جینیٹک سائنس کے اسپیشلسٹ جنہوں نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ایجاد کی ہے, بوتل میں بچہ پیدا کرنا, یہ ان کا اعتراف ہے قرآن کریم کے بارے میں. ایسے بہت سے سائنسداں ہیں جو قرآن کریم کی آیات کائنات کو پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہے. آج کی سائنس مثال کے طور پر کہتی ہے کہ پورے تمام سیارے ستارے جو بندھے ہوئے ہیں ایک نظام کشش کے اندر, کچھ ایسے تار ہیں جن کو باندھے ہوئے ہیں, جس کو گریویٹیشنل پل کا نظریہ کہا جاتا ہے. گریویٹیشنل پل کا یہ نظریہ کہ یہ تمام ایسے ستونوں کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں ستارے اور سیارے جو ہم کو آنکھ سے نظر نہیں آتے, لیکن ہیں. یہ بات نہیں کہ ہے نہیں, ہیں کچھ ستون, کچھ ایسے کشش کے پل ہیں جن پر یہ کائنات ٹھہری ہوئی ہے, آسمان زمین ٹھہرے ہوئے ہیں. گریویٹیشنل پل کا نظریہ قرآن کریم نے ٹھیک یہی لفظ بولا ہے. اللہ الذی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو, آسمانوں کو پیدا کیا ہے کچھ ایسے ستونوں پر جو غیر مرئی ہیں, جو تم کو نظر نہیں آتے. بغیر عمد ترونہا, گریویٹیشنل پل کا جو نظریہ سائنس پیش کرتی ہے. تو جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ قرآن کریم جو بالکل ٹو دی پوائنٹ اور ایگزیکٹ لفظ بولتا ہے, یہ کیوں؟ آخر یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے کتاب جو دور پین کا اور ایج کا اور قلم کا اور لٹریچر کا دور نہیں ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو الکتاب کہا, اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن ہے, یعنی سب سے زیادہ پڑھی جائے گی یہ کتاب. اور بعد کے حالات نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو قرآن کریم کی وجوہ اعجاز تو بہت ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں. دوسرے درس میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن کریم نمبرالوجی کے حساب سے اور میوزک کے حساب سے کس طرح سے ہمیں سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ یہ واقعتاً کوئی غیر معمولی کتاب ہے. تو اس سلسلے میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے سلیکٹ کی ہیں. آج جیسے گزشتہ میں نے قرآن کی آیات کائنات کو آپ کے سامنے سلیکٹ کیا تھا. قرآن کریم, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا صوتی آہنگ جو ہے, قرآن کریم کا صوتی آہنگ, تمام دنیا کے میوزیشینز اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. ایک میوزیشین باقاعدہ جو یوسف سلام کے نام سے اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے, پاپ سنگر, جیسے مائیکل جیکسن پاپ سنگر ہے دنیا کا مانا ہوا, مسلمان ہوئے ہیں. یوسف سلام انہوں نے نام رکھا ہے. باقاعدہ قرآن کی میوزک کے اوپر ان کی ریسرچ ہے. اور کتنے میوزیشنز ہیں جو قرآن کریم کے صرف میوزک سے مسلمان ہوئے. یعنی قرآن کریم میں جو ہم آہنگی ہے, جو نغمہ ہے, جو ترنم ہے, وہ اتنا حیرت انگیز ہے. آل انڈیا ریڈیو میں قاری فرید صاحب ہے, قاری ہیں وہ آل انڈیا ریڈیو کے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کریم, انہوں نے 7 رنگوں کی ہندوستانی میوزک کی بھی ماہر ہیں, وہ ہندوستانی موسیقی کی بھی ماہر ہیں. قرآن کریم کی سورہ یاسین کو انہوں نے بھارت کے سارے ہی سروں کے اندر گایا, بھارت کے سارے سروں میں. اور ان کے جو گرو ہیں میوزک کے اندر, اس کو انہوں نے سنایا, انہوں نے کہا یہ سارے سروں میں بالکل صحیح تم نے پڑھا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیسٹ پورے جو انہوں نے سورہ یاسین کو بھارت کے سارے سروں میں پڑھا. مولانا قاری محمد طیب صاحب جو دارالعلوم محتمم تھے, اور مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی جو مفتی تھے, ان کو پڑھ کے سنایا. باقاعدہ انہوں نے لکھت سرٹیفکیٹ کو دیا ہے.
کہ قرآن کریم کے اصول تجوید میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. اس طرح سے آپ نے جو قرآن پڑھا یعنی بھارتی موسیقی میں لیکن قرآن کریم کے جو اصول قرأت و تجوید ہیں اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا آپ کے اس پڑھنے سے. تو اس طرح کے بہت سے مسٹر ہیں، ایک انگریز ہیں جو کہتے ہیں جب میں قرآن کریم کو سنتا ہوں تو مجھے اس کے اندر ایک نقارہ بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کہ کوئی نقارہ بجا رہا ہے، ایسا صاف سنائی دیتا ہے اس کے آہنگ میں. تو قرآن کریم کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں معانی کو بیان کیا ہے، اور اس کو عربی داں حضرات زیادہ محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں کوئی بھی بات، کوئی بھی نظریہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اس کے لیے جن الفاظ کا انتخاب قرآن شریف نے کیا ہے، پہلی بات تو ان کا انتخاب ہمیں دیکھنا، اور پھر اس کے لیے قرآن نے جس طرح کا آہنگ اختیار کیا ہے، نغمہ، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. لفظ خود بولتا ہے، چاہے آپ اس کے معنی نہ جانتے ہو، اس کے آپ چاہے معنی نہ جانتے ہو کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کا طرز ادا اور لفظ کا انتخاب خود اس کا مفہوم بتاتا ہے. پہلی بات تو قرآن کریم کی ہمیں آہنگ میں یہ بات نظر آتی ہے ہر جگہ. مثال کے طور پر قرآن کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا چھما چھم، مَاءً ثَجَّاجًا. اب سجاجہ کے لفظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے برسنے کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. قرآن کریم کی سورہ والعادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی. گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گھوڑے پہاڑ پھلانگ رہے ہیں، گھوڑے چنگاریاں اڑا رہے ہیں، گھوڑے دشمن کے اندر جا رہے ہیں اور صاف میدان میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن کریم کا مفہوم ہے، یہ قرآن کریم اس کی قسم کھا رہا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. گھوڑے جو صبح سویرے کودتے ہیں، گھوڑے جو چنکاریاں اڑاتے ہیں، گھوڑے جو پہاڑوں پر چھلانگے لگاتے ہیں، گھوڑے جو دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. یہ قرآن کریم ان گھوڑوں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے. ظاہر مجاہدین کے گھوڑے ہیں، انہیں کی قسم قرآن کریم کھا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے اس کے لیے جو طرز ادا اختیار کیا ہے اور جو اس کے لیے آہنگ لیا ہے اور جو نغمہ لیا ہے وہ کیا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جو آدمی نہیں بھی جانتا وہ جانتا ہے، جیسے گھوڑے بھاگ رہے پھلانگ رہے ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پورا وہ نقشہ، وہ نقشہ جو ہوتا ہے میدان جنگ میں گھوڑوں کے حملہ ہونے کا، ان کے کود جانے کا، ان کے پار ہو جانے کا، پھر ایک ہموار میدان کے اندر دوڑتے چلے جانے کا، وہ پورا آہنگ اس کے اندر موجود ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اس طرح قرآن کریم نے جو آیات میں نے اس وقت آپ کے سامنے انتخاب کی ہیں، مثلا قرآن شریف کہہ رہا ہے دوزخی کو اللہ تبارک و تعالی گرم پانی پلائے گا، گرم پانی پلائے گا جو اس کے گلے میں اٹک جائے گا، اس کا گھونٹ وہ لے نہیں پائے گا. یہ ہے اساسی مفہوم جس کو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے. گرم پانی دیا جا رہا ہے، دوزخی پی رہا ہے، گلے میں اٹک رہا ہے، گلے سے اتر نہیں رہا ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے لفظ بولا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ. يتجرعه گھونٹ لے رہا ہے، حلق سے اتر نہیں رہا ہے. آپ لفظ يتجرعه میں آپ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. جو لفظ انتخاب کیا گیا ہے اس میں وہ کیفیت موجود ہے. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. مثال کے طور پر قرآن کریم نے ایک دوزخی، ایک آدمی جس کو میدان حشر میں سنا دی گئی ہے دوزخ کی سزا، وہ وہاں پہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے اس زندگی کے اوپر جو اس نے دنیا میں گزاری، اس کو قرآن کریم بیان نقل کرتا ہے. ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، میری ساری سلطنت برباد گئی. ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. یہ قرآن کریم نے اس کا اسٹیٹمنٹ نقل کیا. لفظ ہے جو اس میں موجود ہے اور ہے کے اوپر جو وقف ہو رہا ہے آپ دیکھیں، ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. اس میں افسوس کی آواز صاف سنائی دیتی، صاف. اگر آپ عربی نہیں بھی جانتے تو بھی
اس میں افسوس جو اس کو ہو رہا ہے، اس ہے میں وہ آہنگ، وہ میوزک موجود ہے. ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، میرے سب کچھ برباد گیا، میری ساری حکومت رائے گاں چلی گئی. الفاظ کا جو انتخاب ہے قرآن کریم کا وہ کتنا ایگزیکٹ ہے، کتنا پرفیکٹ ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو سنائی دیتی ہے. دوسروں کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، يَسْتَرِخُونَ کے لفظ میں آپ کو جہنمیوں کی چیخ پکار سنائی دیتی ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس کی آواز، ان کی چیخ پکار کی آواز لفظ يَسْتَرِخُونَ میں آپ کو صاف سنائی دے گی. جو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، تو اس میں آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہے وہی لفظ قرآن کریم نے انتخاب کیا ہے جو ان کی اس کیفیت کو بتا رہا ہے. یا مثال کے طور پر دوزخی پھینکے جا رہے ہیں دوزخ کے کنویں میں اور نیچے غرق ہو رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. اس کے لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ایک کھولتے ہوئے پانی میں آپ کوئی چیز پھینکیں، اس میں جو آواز آپ کو سنائی دیتی ہے کُبْكِبُوا میں آپ کو وہ آواز سنائی دیتی ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا، وہ غرق ہونے کی، ڈوبنے کی آواز. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اس کے لیے صحیح الفاظ اغرقوا فیہا نہیں بولا قرآن کریم، کبکبوا فیہا. جو ایک لفظ تأثر دیتا ہے، ایک لفظ کی جو سر ہوتا ہے، جو آواز ہوتی ہے، اس آواز سے ایک آہنگ دل پہ ایک اثر بنتا ہے. قرآن کریم وہ لفظ بولتا ہے جس سے وہی اثر بنے جو وہ دینا چاہتا ہے. فکبکبوا فیہا ہم والغاوون وجنود ابلیس. قیامت کے نام رکھے ہیں قرآن کریم میں، سارے وہ نام ہیں جس سے قیامت کی خوفناکی، ہیبتناکی صاف طور سے ظاہر ہوتی ہے. صاخہ مثلا، صاخہ قرآن کریم کا نام. طامہ قرآن کریم نے قیامت کا نام رکھا ہے. طامہ، صاخہ، سنتے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی خوفناک واقعہ ہے، کوئی خوفناک دن ہے. صاخہ، طامہ. جہنم میدان حشر کے اندر لوگ کھڑے ہیں اور بھیڑ کی وجہ سے جو ہے دھکے کھا رہے ہیں، اور جو دوزخی ہیں ان کو جہنم کے اندر دھکے دے کے ڈالا جا رہا ہے. قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا. یدعون اور دعا میں آپ اس دھکے کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں جو ان کو دیے جا رہے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. قرآن کریم کی یہی، یعنی جس کو آپ موسیقی سمجھتے ہیں، شاید گانا بجانا سمجھتے ہیں، ہم تو الفاظ بولتے ڈر لگتا ہے کہ ہم نے کہا کہ میوزک تو کوئی کہہ دیں گے کہ قرآن کریم میں گانا بجانا بتا رہے تھے. لیکن میرا مطلب ہے قرآن کریم کا آہنگ جو ہے، قرآن کریم کی جو نغمگی ہے، اور قرآن کریم نے جو اس میں الفاظ سے جو تأثر دیا ہے وہ خود ایک اعجاز ہے. دنیا کے کسی کلام میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے قرآن شریف اپنا طرز ادا بدلتا ہے، بار بار قافیہ بھی بدلتا ہے، اسٹائل بدلتا ہے، طرز ادا بدلتا ہے قرآن کریم. اور اس سے مفہوم میں جو زور پیدا ہوتا ہے یہ قرآن کریم کا اپنا اسلوب ہے. بالکل. مثلا آپ دیکھیں سورہ مریم میں قرآن کریم میں قافیہ لے کے چلتا ہے شروع سے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی فاشتعل رأسي ولم أكن بدعائك رب شقیا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت، یعنی پورا یہ قافیہ چل رہا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا کے اوپر چل رہا ہے. واذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فتمثل لها بشرا سویا. یہ پورا قافیہ سورہ مریم میں چلتا ہے آخر. لیکن جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان آتا ہے اور عیسائیوں کے جھوٹے عقائد آتے ہیں جو نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں اور ان کو خدا کہنے کا ذکر آتا ہے، تو ایک دم قرآن کریم وہاں پر ٹرننگ پوائنٹ لیتا ہے، ایک دم موڑ لیتا ہے، قافیہ چھوڑ دیتا ہے. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان لہ یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا انما یقول له کن فیکون. اسٹائل، آیتوں کا انداز، آیتوں کی لمبائی بدل جاتی ہے، اس کا قافیہ بدل جاتا ہے، اور اس سے جو دل پہ تاثر پڑتا ہے اس کو وہ لوگ جان سکتے ہیں جو عربی جانتے ہیں. سورہ القمر میں آپ دیکھیں، سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. یہی پورا قافیہ چل رہا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. اب اس کے بعد انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے قرآن کریم اچانک یہاں سے اسٹائل بدلتا ہے. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اور پھر سے بولتا ہے بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ. جہاں انسان کو حسرت و تاثر کا اظہار دینا ہے وہاں سے قرآن اپنا اسلوب بالکل بدل دیتا ہے.
یہ قرآن کا جو تاثر وہ پیدا کرتا ہے اپنی نغمگی کے ذریعے، الفاظ کے آہنگ کے ذریعے، یہ صرف قرآن کریم کا امتیاز ہے. اور اسی لیے جو غماد ابن ازہری ہے جس نے قرآن کریم کو سنا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی، تو اس نے یہ اعتراف کیا، مسلم شریف میں موجود ہے. اس نے یہ کہا قسم خدا کی میں نے شاعروں کے اور کاہنوں کے بہت سے کلام سنے ہیں، لیکن یہ کلام تو وہ ہے جو پتھر بھی سن لے تو پگھل جائے اور سمندر بھی سن لے تو اس میں اثر کر جائے. سمندر بھی سن لے تو اس میں اثر کر جائے. بڑے بڑے شعراء نے سر تسلیم خم کیا قرآن کریم کی قوت بیان کے آگے اور قرآن کریم کی اعجاز بیانی کے آگے. تو یہ بجائے خود قرآن کریم کا ایک ساؤنڈ آرٹ جس کو کہنا چاہیے، ایک ساؤنڈ آرٹ ہے کہ کلائمیکس پہ جا کر ٹرننگ پوائنٹ لیتا ہے قرآن کریم اور وہاں سے تاثر کو چینج کرتا ہے. یہ اپنا ساؤنڈ آرٹ ہے قرآن کریم کا، اور اس کو صرف ہندوستان کے لوگوں نے نہیں بلکہ دنیا کے دیگر تھنکرز نے اور میوزیشنز نے اس کا اعتراف کیا ہے. مثال کے طور پر جار بیری مشہور ایک ہیں انگریز مستشرق، صاف طور سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حالانکہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس بات کا قرآن کریم کی اس نغمگی کا، اس تاثر کا، اس میوزک کے زور کا انہوں نے اعتراف کیا قرآن کریم کا. اور ان کے الفاظ ہیں کہ whenever I hear the Quran, I am listening to music like the beating of my heart. جب کبھی میں قرآن سنتا ہوں تو مجھے اس میں جو میوزک سنائی دیتی ہے وہ میرے دل کی دھڑکن کے مشابہ ہوتی ہے. جیسے میرا دل دھڑک رہا ہے ایسا لگتا ہے مجھے قرآن کریم کے الفاظ. یہ یعنی کہ مشہور جو مسلمان نہیں ہے جار بیری، مسلمان نہیں ہے بلکہ مستشرق ہے، میوزک کی اس کی اچھی جان پہچان ہے. اور اسلام اس قرآن کریم کی تلاوت کو خالی کہہ رہا ہے کہ جب کبھی کسی حال میں کسی قاری کی زبانی تلاوت کرتے ہوئے میں قرآن کریم کے الفاظ سنتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے whenever I hear the Quran, I am listening to music like the beating of my heart. ایسا لگتا ہے جیسے میرے دل کی دھڑکن اس کے اندر بول رہی ہے. ایسی میوزک جس دل کی دھڑکنے میں میوزک ہوتی ہے وہ مجھے اس کے الفاظ میں سنائی دیتی ہے. دوسرا مستشرق ہے مسٹر پروفیسر باسفورتھ اسمتھ. وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم اتنی حیرت انگیز کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کا کردار بدل جاتا ہے. ایسی کتاب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ قرآن ایک عجیب کتاب ہے. اے بک، اس میں لکھا کہ اے بک وچ از اے پوئم، اے کوڈ آف لا، اے بک آف دی کامن پرائر، اینڈ اے بائبل، اے اسٹینڈنگ مائیکل. ایک ایسی کتاب جو ایک طرف دعا کی کتاب بھی ہے اور ایک طرف قانون کی کتاب بھی ہے اور ایک طرف میوزک کی کتاب بھی ہے. ایک ایسی کتاب ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ جو نظم بھی ہے اور جو قانون بھی ہے اور جو نثر بھی ہے اور جو دعا بھی ہے اور جو بائبل بھی ہے، سب کچھ بیک وقت ہے اور ایک ایسا معجزہ ہے جو مستقل ہے. اے اسٹینڈنگ مائیکل. یہ غیروں کا اعتراف ہے، اپنوں کا نہیں بلکہ غیروں کا اعتراف ہے. تو قرآن کریم کے وجوہ اعجاز تو بہت سے ہیں، اور ایک نیا جس کو میں کسی سنجیدہ محفل میں تو کہنا پسند نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ڈیسٹینڈنگ پوائنٹ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جانا چاہیے. کہ قرآن کریم کا حال ہی میں کمپیوٹر سے تجزیہ کیا مسٹر ارشاد خلیفہ نے، جو مصر کے ہیں. انہوں نے ایک عجیب بات کا اس میں انکشاف کیا قرآن کریم کا. اگر یہ کوئی اتفاق ہے تو عجیب اتفاق ہے، اور انکشاف بہرحال ایک سننے کا ہے، دلچسپ ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ 19 کی جو ہے ایک زبردست اہمیت ہے. 19 ایک ایسا عدد ہے جس میں ایک سب سے بڑی اکائی اور ایک سب سے چھوٹی اکائی ہے. ایک طرف سب سے چھوٹی اکائی ہے اور ایک طرف سب سے بڑی اکائی ہے 19. اور 19 کی عدد کی قرآن کریم کی نمبرالوجی میں خاص اہمیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن کریم ایک حسابی سسٹم کے اندر بندھا ہوا ہے. پورا حسابی سسٹم ہے قرآن کریم کا، اور اس طرح سے بندھا ہوا ہے کہ آپ قرآن کے ایک لفظ کو بھی اگر کہیں سے ہٹائیں تو پورے قرآن کریم کا حساب بگڑ جاتا ہے، پورے قرآن کا. اور اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس میں تحریف کر سکے، کیونکہ قرآن کریم کا اگر ایک لفظ بھی آپ اس کی جگہ سے ہٹائیں گے تو قرآن کریم کا جو حسابی سسٹم ہے وہ پورا بگڑ جائے گا اور فوراً چیک ہو جائے گا کہ کسی نے ایک لفظ اس میں سے ہٹایا، فوراً چیک ہو جائے گا. اس بات کی تفصیل پیش کرتے ہوئے پوری کتاب ہے ایک، وہ کتاب کی پوری تفصیلات تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن کچھ جیسا کچھ چیزیں جو انہوں نے کہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر لفظ 19 کی خاص اہمیت ہے. قرآن کریم کی جو پہلی صورت نازل ہوئی ہے سورہ العلق، اس کے اندر 19 ہی آیات ہیں، اور یہ قرآن کریم کی 19ویں صورت ہے. 19 آیات ہیں اور پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے اس میں 19 کلمات ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک یہ 19 کلمات ہیں.
اور اس پورے سورہ العلق میں 19 آیات ہیں اور یہ 19 نمبر کی صورت ہے قرآن کریم کے اندر. تو 19 کی زبردست اہمیت ہے قرآن کریم میں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسری جو وہی نازل ہوئی ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر، اس میں باقاعدہ لفظ 19 کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ سورہ مدثر ہے. اور دوسری وہی میں آیا کہ علیہ 17 ہم نے اس کے اوپر 19 کو نگراں مقرر کیا ہے. یہ ڈاکٹر ارشاد خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری وہی جو قرآن کریم کی ہے سورہ مدثر، اس میں صاف طور سے کہا گیا کہ علیہ 17. اور پھر کہتے ہیں تیسری وہی جو قرآن کریم کی وہ ہے سورہ فاتحہ، اور جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ 19 الفاظ کے اوپر مشتمل ہے. بے سے میم الف، بے سین میم الف اور یہ لام، اور اس طرح سے آپ گنیں تو رحیم تک یہ 19 الفاظ ہیں. تو 19 سے قرآن کریم اسٹارٹ ہوتا ہے. 19 کی اہمیت ہے اور کیا حسابی سسٹم ہے قرآن کریم کا، اس کو اس طرح سمجھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مثلا جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں بے ہے، سین ہے، میم ہے، یوں لے لیجئے کہ بسم ہے اور اللہ ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے. جتنے بھی الفاظ ہیں پورے قرآن کریم میں جتنی مرتبہ بھی استعمال کیے گئے ہیں، ان سب کو آپ گنیں تو گن لیں اور گننے کے بعد ان کو آپ تقسیم کریں تو یہ 19 سے جو ہے ڈیوائڈ ہو جائیں گے. 19 سے یہ سب تقسیم ہو جائیں گے سارے کے سارے. قرآن کریم کے سارے الفاظ یہ نہ کہیں 1 پر ٹوٹیں گے، نہ 17 پر ٹوٹیں گے، نہ 18 پر ٹوٹیں گے، بلکہ 19 پر ہی جا کر ٹوٹیں گے، نہ 20 پر نہ 21 پر. ٹھیک 19 سے تقسیم ہو جائیں گے سارے کے سارے جتنے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. یہ کی ہے. اور دوسری کی وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے حروف مقطعات ہیں جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں. الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، جتنے بھی آتے ہیں. جیسے یہی سورت شروع ہو رہی ہے الف لام را سے شروع ہو رہی ہے. یہ کی ہے قرآن کریم کے حسابی سسٹم کی. یہ جتنے بھی کلمات ہیں یہ پورے صورتوں میں جہاں جہاں بھی آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین سین قاف صاد، الف لام میم صاد، یاسین، یا جتنے بھی اس طرح کے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ الفاظ جو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے اور جن کا مطلب سمجھنے میں مفسرین آپس میں بہت پریشان رہتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. مطلب تو اس کا بعد میں طے ہوگا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے حسابی سسٹم کی جو ہے کی ہے، کنجی ہے. یعنی یہ 14 حروف ہیں، 14 حروف کے 14 مجموعے ہیں جو 29 صورتوں میں استعمال کیے گئے ہیں. اس طرح یہ 57 بنتے ہیں جو 19 سے 3 مرتبہ تقسیم ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد جس صورت میں بھی یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جہاں بھی، اس میں سے وہ لفظ گن لیجیے اور گننے کے بعد آپ ان کو گن کر 19 پہ تقسیم کر دیجیے، برابر تقسیم ہو جائیں گے، کہیں بھی یہ تقسیم ٹوٹے گی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایک بھی بڑھا دیں گے وہ لفظ یا ایک بھی گھٹا دیں گے تو یہ حساب مکمل نہیں ہو پائے گا. مثال کے طور پر پورے قرآن کریم کے اندر لفظ بسم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم دیکھتے ہیں اور پھر حروف مقطعات کو ہم دیکھتے ہیں. پورے قرآن کریم میں لفظ بسم کو 19 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ 1 پر تقسیم ہو جاتا ہے. اگر مان لیجیے بسم قرآن میں پورے صرف 18 ہی جگہ ہوتا تو یہ حساب پورا نہیں ہو سکتا، یا 21 جگہ ہوتا یا 20 جگہ ہوتا تو یہ حسابی سسٹم ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ ایگزیکٹ 19 جگہ ہے جو ایک دفعہ 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم میں لفظ اللہ ہے جو 2698 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے اور یہ 142 مرتبہ تقسیم ہو جاتا ہے 19. ٹھیک پورا کوئی بچتا نہیں. 2698 اگر یہ 2697 ہوتا یا 2699 ہوتا تو یہ تقسیم نہیں ہو سکتا تھا. یا قرآن کریم میں لفظ الرحمن ہے 57 مرتبہ استعمال کیا گیا جو 3 مرتبہ 19 سے تقسیم ہو جاتا ہے. اگر یہ 58 مرتبہ ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، یا اگر یہ 56 مرتبہ ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح سے قرآن کریم میں لفظ الرحیم ہے جو 114 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے جو 6 مرتبہ 19 سے تقسیم ہو جاتا ہے. اگر اس میں ایک بھی آپ کم یا زیادہ کر دیں تو یہ تقسیم عمل میں نہیں آ سکتی. اس کے بعد حروف مقطعات ہیں جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں. حروف مقطعات 14 حروف مقطعات ہیں جو 14 مجموعے بناتے ہیں، 29 صورتوں میں مشتمل ہیں. یہ 57 ہے جو 3 مرتبہ 19 سے تقسیم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک ایک لفظ کو آپ دیکھتے چاہیے. پورا آپ چوڑائی میں بھی دیکھ لیجیے، لمبائی میں بھی دیکھ لیجیے، اوپر سے نیچے کو بھی دیکھ لیجیے اور دائیں سے بائیں کو بھی آپ دیکھ لیجیے، اور جدھر سے آپ جوڑیں گے آپ کو یہ حساب بالکل سیٹ ملے گا. مثال کے طور پر لفظ قاف، قاف والقرآن المجید یہ حروف مقطعات ہے، اس سے سورہ قاف شروع ہوتی ہے. سورہ قاف میں قاف کو 57 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے. 57 مرتبہ جو 19 سے 3 مرتبہ تقسیم ہو جاتا ہے. اب یہ قاف جہاں بھی وہ کہتے ہیں استعمال کیا جائے گا تو ٹھیک اسی نمبر میں ہوگا جس نمبر میں کہ وہ 19 سے تقسیم ہو سکے. جیسا کہ مثال کے طور پر حامیم عین سین قاف کے اندر لفظ قاف استعمال کیا گیا ہے
تو 25वें पारे में तो हमीम ऐन सीन काफ की जो सूरत है उसमें जितने भी काफ है वो आप गिन लीजिए, वो भी 57 है, उनको भी आप 3 मरतबा 19 से तकसीम कर सकते हैं। और जब आप इस काफ उस काफ को मिला लें तो 114 हो जाते हैं, जो 6 मरतबा 19 से तकसीम हो सकते हैं। अगर कहीं भी एक काफ आप बढ़ा दें तो ये पूरा हिसाबी सिस्टम बिगड़ जाएगा। और इसलिए वो कहते हैं कि सूरह काफ के अंदर इख्वानुल लूत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। कौम लूत हर जगह बोला गया है, लेकिन सूरह काफ में हजरत नूह की कौम के लिए इख्वानुल लूत बोला गया है। अगर वहां पर आप कौम लूत कह दें तो ये 58 काफ हो जाएंगे, जो 19 से तकसीम नहीं हो सकेंगे, 19 से तकसीम नहीं हो पाएंगे। और उसके साथ जब आप हां मीम ऐन सीन काफ के 57 काफ मिलाएंगे तो ये 115 हो जाएंगे, जो 6 से तकसीम नहीं हो सकते, जो 19 से तकसीम नहीं हो पाएंगे। और इस तरह पूरे कुरान करीम में जहां जहां लफ्ज काफ इस्तेमाल किया गया उसको जूजू भी आप गिनेंगे, पूरा हिसाब ही बिगड़ जाएगा। अगर आप सिर्फ इख्वानुल लूत की जगह कौम लूत कर दें तो पूरे कुरान का हिसाबी सिस्टम बिगड़ जाएगा। एक मिसाल है, या मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि सीन है कुरान करीम में, सीन है तो जहां भी सीन है, मतलब यासीन में सीन है तो 57 मरतबा इस्तेमाल किया गया है, जो कि 19 से 3 मरतबा तकसीम हो जाएगा। और फिर हां मीम ऐन सीन काफ में भी 57 मरतबा इस्तेमाल किया गया है, तो वहां भी सीन है, तो 57 मिलकर 114 हो जाएंगे और फिर 6 से तकसीम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं भी एक सीन बढ़ा दें तो 115 हो जाएंगे। जैसे हामीम ऐन सीन काफ में वज़ादहुम फिल खल्क़ि बस्ता सीन से लिखा गया है, अगर ये स्वाद से लिखा जाए तो एक सीन कम हो जाएगा, एक सीन कम होने से 56 हो जाएंगे, जो 19 तकसीम नहीं हो पाएंगे और पूरे कुरान का हिसाबी सिस्टम बिगड़ जाएगा। इस तरह से मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि नून है, नून कुरान करीम में, स्वाद कुरान करीम में स्वाद वल कुरान जिक्र से शुरू होती है, 57 है जो 3 पे तकसीम हो जाता है, और इसलिए सूरह स्वाद में लफ्ज बस्ता इस्तेमाल सीन से किया गया है। लोग कहते हैं स्वाद से क्यों नहीं लिखा गया, इसलिए कि अगर स्वाद से लिखा जाए तो हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की तसरीह के मुताबिक उसको सीन से इसलिए लिखा गया कि अगर स्वाद से लिखा जाए तो स्वाद की गिनती 1 बढ़ जाती है और कुरान का हिसाब तखमीना पूरा बिगड़ जाता है। ये डॉक्टर रशाद खलीफा का कंप्यूटर कह रहा है, जो उन्होंने तज्जिया किया है। मिसाल के तौर पर नून कुरान करीम में 133 मरतबा इस्तेमाल किया गया। नून जो है हरूफ मुक़त्तआत, जहां भी सूरह नून में सूरह नून शुरू होती है नून से, उसमें 133 मरतबा, जो 19 से 7 मरतबा तकसीम हो जाता है। नून वल कलमी व मा यस्तरून। स्वाद है जो सूरह स्वाद के अंदर 57 मरतबा है, फिर